میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک۔ آج عید کا دن ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی، ایثار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کی ای اسپیشل ٹرانسمیشن۔ آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے لیے لوگ جوک در جوک جو ہے عیدگاہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام بھی خصوصی طور پر آج کے دن کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے جو وہ آج خصوصی طور پہ خطاب کر رہے ہیں اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں۔ عید النماز کے فوراً بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے اور سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر اور وہاں پہ موجود لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک، اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اس عید پہ قربانیاں ہو رہی ہیں اور بہت مزہ آیا۔ تھینک یو۔ پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک۔ تمام گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں اور پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک۔ تھینک میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ پاکستان بہت مزہ آ رہا ہے اس عید الاضحیٰ پہ۔ آج عید کا دن ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم اس ٹائم عیدگاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ قربانیاں کر رہے ہیں۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں مرکزی عیدگاہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بابر علی بشارت صاحب۔ السلام علیکم، عید مبارک سر۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی بہت ساری عید مبارک۔ بہت شکریہ سر۔ سر عید کے حوالے سے خصوصی پیغام۔ جی عید کے حوالے سے خصوصی پیغام یہی ہے کہ آج کے یہ عید کا دن، عید قربان کا دن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے قربان کریں اور دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور پریشانی کو سمجھیں۔ اور آج کا دن جو قربانی کا دن ہے، یہ اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی ہے اور یہ قربانی ہم نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دینی جو ہم سے زیادہ کمزور ہے۔ ہم روپے پیسے کے ساتھ بھی ہم معاشرے کی بہتری کر سکتے ہیں، ہم اپنی کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ بھی معاشرے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیز کی رہنمائی کر کے بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، محلے داروں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ پاکستان کو عید مبارک۔ السلام علیکم، میری طرف سے سب مسلمانوں کو عید مبارک۔ آپ سب کو عید مبارک۔ میری طرف سے تمام اہل خانہ کی طرف سے عید مبارک۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک۔ کوشش کریں کہ اس عید کے پرمسرت موقع پر نہ کہ جانوروں کو ذبح کریں بلکہ اپنی انا اور اپنی جو دلوں کے میل ہیں اس کو بھی قربان کریں۔ شکریہ۔ میری طرف سے تمام حاجیوں کو عید مبارک۔ مجھے عید نماز پڑھ کے بہت مزہ آیا ہے۔ اہل پاکستان کو عید مبارک۔ السلام علیکم، تمام بھائیوں کو عید مبارک۔ تمام پاکستان کو عید مبارک۔ اسلام کو عید مبارک۔ تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے اور ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تمام پاکستانیوں کو عید مبارک۔ اور بقرہ عید پہ سب غریب و دوستوں کا خیال رکھیں اور اپنے بھائیوں بہنوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور تمام دوستوں کو عید مبارک پیش کریں۔ بھی سارے بھائی مسلمان اہل اسلام سارے مل جلتے رہن اور سارے اس عظیم خوشی دے اندر سارے غریب میر سب نو اپنے نال شریک کرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے حوالے سے جی سب اہل چونیا کو، اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے ایثار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔ اور یہ عید ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، یہ ہمیں درس اسلام کا سیکھنے اور سکھانے کا دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت عظیم اور بابرکت دن ہے کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے، یعنی کہ جناب اسماعیل کی قربانی کو یاد دہانی کے لیے اس عید پہ تمام مسلمان اہل اسلام جہاں کہیں بھی ہیں آپس میں اتحاد و اتفاق اور ببرکت کے طریقے سے اس رسم کو اپناتے ہیں،
बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है कि तमाम जितनी भी मेरी उम्मत है उनके लिए उनको चाहिए कि ये हमारे दादा इब्राहीम की सुन्नत को जितना भी बढ़कर चढ़ हिस्सा ले सकते हैं लेना चाहिए और इस कुर्बानी को उजागर करें। ईद की नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए जानवर को कुर्बान किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी तरह एक मोहल्ले में जहाँ पे कुर्बानी का अमल जारी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम भाई, ईद मुबारक, खैर मुबारक। आप अभी क्या करने लगे? बस बकरे की तैयारी ज़िबा करने लगे उसको, बस वो रस्सी उसी लगा रहे हैं, इसलिए काम जारी है। और कसाई भी आया साथ हमारे, वो हमारे साथ तावन करेगा मिलके। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुसलमान को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद कुर्बान है, आप ईद पर एक दूसरे से मिलें, ईद करें और गरीबों का भी ख्याल रखें। कि आप लोग सफाई का ज़रा ख्याल रखिएगा, चूँकि आपने गोश्त खाना है, और थोड़ा सा ज़रा ध्यान से खाइएगा, कम खाइएगा। बाकी मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक। सब मुसलमानों को मेरी जानब से ईद मुबारक। बकरा कीता है भावें बच्चा कीता है, जो भी कीता है अच्छा कीता है। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद बच्चों की खुसूसी तौर पे गुफ्तगू सुनी, बच्चे ज़र्क बर्क कपड़ों के अंदर मलबूस हैं और ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शहरियों का कहना था कि ये ईद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, अल्लाह ताला हमें तमाम आफात से महफूज फरमाए। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है, लोग कुर्बानी के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं और जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं। जानवरों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और अहबाब के लिए रखा जाता है और तीसरा हिस्सा गुरबा के लिए रखा जाता है, ताकि गरीब भी इस ईद की खुशियों में शामिल हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी और सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।